يا رحمن يا حنان يا برهان يا منان يا بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اکثر تاریخیں گزر چکی ہیں اور آنے والی تاریخیں نہایت اہمیت کی ہیں۔ ہر رات ایک نئی نوید لے کر آ رہی ہے، ایک نیا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کتنا آمادہ کرنا ہے اور کتنا چوکنا کرنا ہے کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے ہم وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو اس مہینے میں خدا کے خاص بندے حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ذرا سا غفلت میں رہ گئے تو پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اب تک بزرگوں سے، علماء سے آپ، ان کے بیانات سے آپ مستفید ہوتے رہے، لیکن یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور ایسی ایسی بیش قیمت دعائیں اس مہینے میں وارد ہوئی ہیں کہ یقیناً اگر انسان ان دعاؤں سے غافل رہ جائے اور کم از کم اگر ایک بار بھی ان دعاؤں کا مطالعہ نہ کرے تو نہایت افسوس اور کف افسوس ملنے کے علاوہ بعد میں کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور دعاؤں کا بھی انداز اگر آپ غور سے دیکھیں تو انسان کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے دعائیں ہیں۔ کس وقت انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اس کے حوالے سے دعائیں ہیں۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہمارا تصور بہت غلط ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں دعا کسے کہتے ہیں۔ افطار کے وقت کی دعا آپ دیکھیں، 1.5 سطر کی بھی دعا نہیں ہے، ایک سطر کے اندر دعا تمام ہو جاتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، بس اس سے زیادہ کی حالت نہیں ہے انسان میں کہ اس سے زیادہ دعا کرے۔ دن بھر کا بھوکا انسان اس سے زیادہ بول نہیں سکتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، بس خدا سے رابطہ برقرار ہو جائے یہی کافی ہے اس کے لیے۔ کھانے کے بعد جسم بھاری ہو جاتا ہے انسان کا، اس میں حال نہیں ہے کہ زیادہ دیر بیٹھ سکے۔ کب دعائے افتتاح کی حد تک 2 سے 3 صفحے کی دعا پڑھو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔
کہا سحر کے وقت تم سبک ہو جاتے ہو، جسم تمہارا ہلکا ہو جاتا ہے، اس وقت ضرورت ہے طولانی دعا کی۔ ماہ رمضان ہے، سحر ہے، اس وقت تمہیں دعا کی ضرورت ہے۔ اس وقت کون سی دعا پڑھو گے؟ مختصر دعائیں سحر ہے اسے پڑھو، نہیں، اس پر اکتفا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک قرآن کے ایک پارے سے بھی زیادہ بڑی دعا دعائے ابو حمزہ صومالی ہے مفاتیح میں، اس کی تلاوت کرو، اس کے راز و رمز سے آشنا ہو۔ کیا ہے اس دعا میں؟ کس درجے کی دعا ہے؟ معصوم کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس دعا سے ہمیں؟ دعا کے کتنے مراتب ہیں؟ کیا ہے اس دعا میں؟ دعائے ابو حمزہ صومالی میں توحید اور توسل کا رابطہ، یہ شاید ان دنوں کی گفتگو کا یہ موضوع قرار پائے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی میں توحید اور توسل کا رابطہ، دو الگ الگ سی چیزیں ہیں۔ آج سلفیت جس چیز کو شرک کا بہانہ بنا کر شیعوں کو قتل کر رہی ہے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو قتل کر رہی ہے، وہ یہی توسل ہے، یہی وسیلہ قرار دینا ہے۔ اسی کو کہتی ہے غیر خدا سے مانگنا کفر ہے، غیر خدا سے مانگنا شرک ہے۔ کیا ہے رابطہ توحید و توسل کے درمیان؟ آیا توسل شرک ہے؟ آیا غیر خدا سے مانگنا کفر ہے؟ آیا یہ توحید کے منافی ہے، خدا کی وحدانیت کے خلاف ہے یا نہیں؟ توحید کا مرکزی پہلو یہ ہے کہ کسی کو واسطہ بنایا جائے، کیا ہے؟ یہ دو اہم بحث ہے کہ اسی گفتگو میں اس موضوع کو دعائے ابو حمزہ صومالی کے ذیل میں کیا ہے اس دعا میں؟ ایک عظیم مطالب اس دعا میں۔ یہ دعا عام درجے کی دعا نہیں ہے، آپ کے سامنے عرض کروں گا میں۔ اس دعا کا لیول بہت ہائی ہے، بہت ہائی لیول ہے، اور معصوم آپ کو اس ہائی لیول پر لے جانا چاہتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی کے ذریعے سے۔ کیا ملنا ہے آپ کو اس ماہ مبارک میں، اسے درک کیجئے، ورنہ بھوکے پیاسے رہنے والے تو ہزاروں ہیں۔ بھوک پیاس روزے کا جسم ہے، روزے کی اور روح بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس روزے کا جسم ہے، روح ہے روزہ، وہ کمال ہے کہ جو خدا کی ملاقات ہے، یہ انسان میں پیدا ہو جائے۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں، عید کب آتی ہے؟ عید کب آتی ہے جی؟ رمضان کے بعد عید آتی ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے۔ نماز عید کے قنوت میں بھی آپ یہی کہتے ہیں، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے نا؟ یہی کنسپٹ۔ چوتھے امام کی نگاہ میں رمضان کے بعد عید نہیں آتی ہے۔ وداع رمضان کی دعا پڑھیے چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ میں، جب ماہ رمضان کو وداع کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا عید الاولیاء۔ عام مسلمانوں کی عید ماہ مبارک رمضان کے بعد ہے، اولیاء الہی کی عید خود ماہ مبارک رمضان ہے، خود ماہ مبارک رمضان۔ سال بھر اولیاء الہی سے ایک مہینے کا انتظار کرتے ہیں، عید ان کے لیے ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے رمضان گزرنے کے بعد عید ہے، لیکن اولیاء الہی کی عید، لہذا کیا ہوتا ہے جب دہ آخر گزرنے لگتا ہے تو پھر مجمع کمزور پڑ جاتا ہے، پھر طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 25-26 کے بعد آپ دیکھیے وہ جو پہلی دوسری اور 10ویں 20ویں میں طاقت تھی وہ ختم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اب تو عید کا زمانہ آ رہا، اب ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔
جو اولیاء الہی ہیں وہ انہی آخری دنوں کو غنیمت شمار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شب عید وہ ملنے والا ہے جو پورے ماہ مبارک میں دیا تھا. پہچانیے یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کیسی عظمت کا مہینہ ہے، اور آئندہ آنے والی تاریخیں کیسی ہیں. ائمہ معصومین کی گفتگو جب بھی کی جاتی ہے تو عام طور پر ذہن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، اور کہہ بھی دیا جاتا ہے، ارے جناب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ کہاں اور ہم کہاں. ہم بھلا ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچیے گا بھی نہیں کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں گے. لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کا مقابلہ بھی نہ کرنا. تم ہمارے جیسے ہو بھی نہیں سکتے ہو، سوچنا بھی نہیں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ گے. ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، ہم سے علم و حکمت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، ہم تک پر پرواز فکر پہنچ نہیں سکتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہتے تم ان کے جیسے ہو جاؤ. پھر کیا؟ پھر ایک کام کرو، عینونی بورع وعفۃ وسداد واجتہاد، میری مدد کرو. کربلا میں فقط حل من ناصر کی آواز نہیں گونجی تھی، ہر وقت معصوم حل من ناصر کی آواز بلند کر رہا. مدد کرو ہماری، کس چیز سے؟ گناہ نہ کر کے، کوشش مسلسل کر کے، پاک دامنی کے ذریعے سے، مستحکم گفتگو کے ذریعے سے ہماری مدد کرو. یہ تو کر سکتے ہو. کم سے کم ایسے راستے پر تو چلو کہ ہماری جھلک دکھائی دے. نہیں، معصومین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم معصوم بن جاؤ گے، نہیں، ہرگز نہیں بن سکتے. اسی لیے معصومین نے کچھ لوگوں کی تربیت کی. کیوں تربیت کی؟ تاکہ یہ اعتراض ہی ختم ہو جائے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم بھلا ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. نا، یہ ختم ہی کر دو اس فکر کو. ہم نمونے دیتے ہیں، یہ بھی تمہارے ہی جیسے عام لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے باطن کی تربیت کی تو اس درجے تک پہنچ گئے. تم بھی بن سکتے ہو، تم میں بھی یہ صلاحیت ہے، تمہارے وجود میں بھی ایک یوسف ہے، تم بھی اپنے یوسف کو پروان چڑھا سکتے ہو، تم چھوڑا سکتے ہو، تم میں بھی یہ صلاحیت ہے. کون ہے ایسا؟ کہ ابو حمزہ صومالی بن جاؤ. بھئی یہ دعا ابو حمزہ صومالی ہے، جس کی توحید کے زمزمے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے دعائے سحر کے حوالے سے. یہ کون ہے؟ یہ کیسا انسان ہے کہ دعائے چوتھے امام کی اس کے نام سے موسوم ہو گئی؟ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو کتنا اپنے امام میں فنا کر دیا، اپنی حقیقت کو اپنے امام میں کتنا ضم کر دیا کہ اب دعا امام کی لیکن نام اس شخص کا. کون ہے یہ؟ کسے کہتے ہیں؟ ابو حمزہ صومالی. یہ کون ہے کہ جو اتنا فریفتہ ہے امام کا کہ اب اس کے نام سے امام کی دعا معروف ہو گئی؟ کون ہے یہ؟ یہ ثابت ابن ابی صفیہ دینار ازدی کوفی. نام کیا ہے؟ ثابت ابن ابی صفیہ دینار ازدی کوفی. قبیلہ ازد کے رہنے والے، کوفے کے رہنے والے. 3 بیٹے ہیں، نوح، منصور، حمزہ. دیکھ کیسا انسان ہے، کیسا تربیت یافتہ ہے معصوم کا. زید شہید نے جو جہاد کیا ہے اس میں ان کے سارے بیٹے شہید ہوئے. شہید کا باپ ہے. کس کی تربیت میں پروان چڑھا ہے؟ جو بظاہر خاموش ہے. ایسا امام جس نے کچھ بولا ہی نہیں، لیکن جس کی تربیت کی وہ مجاہد ہے. جس کی تربیت کی وہ ظلم سے نبردآزمہ ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم تو دعا سے اپنی زندگی گزار لیں گے، جبکہ مرکز دعا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. چوتھے امام کا نام آتے ہی دعا ہے سامنے. چوتھے امام نے تبلیغ دعا کے ذریعے سے کی ہے، لیکن جن کو پروان چڑھایا ہے وہ مجاہد ہے.
کوئی نہیں کہتا ہم تو دعا ہے میرے لیے، بس اس زمانے میں دعا کافی ہے، جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم جہاد کر لیں گے، ایسا نہیں کہتا ہے وہ، بلکہ وہ مجاہدت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں دیکھتا، ایک چیز دیکھتا ہے۔ تمام بزرگوں نے تذکرہ کیا ہے، رجال نجاشی میں موجود ہے، کشی نے ذکر کیا ہے، شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے، سب نے ذکر کیا۔ صومالی کیوں کہتے ہیں؟ صومالہ کی طرف منسوب ہے، جو جد ہیں ان کے، جن کا نام عوف ابن اسلم تھا، قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے کوفے۔ کیوں اسے صومالہ کہا جاتا تھا؟ مبرد نے کہا کہ چونکہ ان کے بزرگ عوف ابن اسلم ایک قبیلے جنگ میں گئے تھے تو وہاں بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور کوئی نہ بچا، بہت کم لوگ بچے، تو پبلک اور قوم کی زبان پہ ما بقی منہم الا صومالۃ، کوئی نہیں بچا ان میں سے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ صومالہ بہت کم لوگ کہتے ہیں، باقی مندہ افراد کو جو تھوڑے موڑے بچ جائیں، وہیں سے یہ لوگ صومالہ اور صومالی کے نام سے معروف ہو گئے۔ کس دور کو، ولادت کب ہوئی اس کی آپ دیکھیں، ولادت کب ہوئی پتہ نہیں، لیکن انداز سے جو پتہ چلتا ہے پہلی ملاقات چوتھے امام سے ہے۔ اس کے اعتبار سے کم از کم اس وقت ان کی عمر، ان کا سن 15 سال رہا ہوگا، حد اقل کم از کم اتنا ماننا ہوگا، پہلی بار ملاقات۔ اور اس کے بعد 34 سال چوتھے امام کے ساتھ گزارے۔ ایک مل گیا محبوب اور اس محبوب سے آشنائی ہو گئی تو وقف کر دیا خود کو اس کے نام۔ 34 سال چوتھے امام کے ہمراہ، 17 سال پانچویں امام کے ساتھ، 36 سال چھٹے امام کے ساتھ، 3 امام کا دور درک کیا۔ اور فقط دور درک نہیں کیا ہے، زمانہ گزارنا کمال نہیں ہے، بلکہ اتنا کسب کیا کہ امام کے رازداروں میں سے ہو گئے، یہ کرشمہ ہے۔ ساتھ رہنا کوئی کمال نہیں ہے، سورج کی روشنی سے کسب فیض کمال ہے۔ سورج کی روشنی سڑک پر بھی پڑتی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین کے اندر کسب ہوتی ہیں، کوئی پتھر سمیٹ لیتا ہے تو وہ عقیق بنتا ہے، وہ زمرد بنتا ہے، وہ فیروزہ بنتا ہے۔ کمال ساتھ رہنا نہیں ہے، کمال کسب فیض ہے، حاصل کرنا کمال ہے۔ رازدار بن جائے انسان امامت کا، یہ کرشمہ ہے۔ اس کرشمے کو اگر انسان حاصل کر لے تو یہ اس کی زندگی کا کمال۔ تو 100 سال اور 1 سال یا 2 سال 7ویں امام کے ساتھ، یا 6 مہینے جو بھی 7ویں امام کے ساتھ گزارے ہیں۔ سب نے تذکرہ کیا ہے، اپنوں نے بھی تذکرہ کیا، غیروں نے بھی تذکرہ کیا۔ احمد ابن حنبل نے تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب میں، ابراہیم ابن یعقوب نے تذکرہ کیا ہے، نسائی نے تذکرہ کیا ہے، عقیلی نے تذکرہ کیا ہے، ابن ابی حاتم نے تذکرہ کیا ہے، ابن حبان نے تذکرہ کیا ہے۔ سب اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے تذکرہ کیا، لیکن جو ان کی عادت ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جس کو اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی، اس کا نقص بیان کریں گے، رافضی تھا، فلاں تھا، یہ تھا، اسی طریقے، لیکن تذکرہ سب نے کیا ہے۔ کون سی ذات ہے یہ جس نے کتابیں لکھی ہیں اور ایسی ایسی مؤلفات ہیں کہ جس کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں؟ کتاب النوادر، کتاب الزہد، یہی دعائے سحر، تفسیر قرآن، رسالۃ الحقوق، یہ خود ایک بحثیں ہیں۔ خوب یہ سب کچھ ہو گیا، یہ انسان کون ہے، کس درجے تک پہنچا، عظمت کیا ہے اس کی،
عظمت و منزلت کیا ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آغوش عصمت میں تربیت حاصل کر کے اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچایا کہ جن کا کوئی ثانی نہیں. کس درجے تک پہنچایا؟ چھٹے امام سے پوچھیے. ابو حمزہ فی زمانہ کا سلمان الفارسی فی زمانہ. ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہیں جیسے سلمان اپنے زمانے میں. سلمان زمان کیوں کہا سر؟ یہ خود ایک بحث ہے. اگر اسی کے اوپر گفتگو چھڑ جائے تو 2-3-4 دن اس میں لگ جائے گا، لیکن اس میں رکنا نہیں. سلمان کون تھے؟ کن اوصاف کے حامل تھے؟ کس ایمان کے درجے پر فائز تھے؟ کس اصحاب سر میں سے تھے پیغمبر اکرم کے؟ کس رازدار اصحاب میں سے تھے مولا کے؟ یہ سب کچھ ایک ساتھ لیجیے آپ، اس کے بعد اس پر تطبیق کیجیے. کسے؟ ابو حمزہ صومالی کو. 8ویں امام نے فرمایا ابو حمزہ فی زمانہ ہی کا لقمان فی زمانہ ہی. ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے اپنے زمانے کے لقمان ہوں، لقمان حکیم. کیوں؟ کیا کرشمہ کیا؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ ابو حمزہ نے ہم میں سے 3 امام کا زمانہ دیکھا ہے. چوتھے امام کا، 5ویں امام کا، چھٹے امام کا اور 7ویں امام کا تھوڑا سا زمانہ. چونکہ حکمت کے دریا میں سیر کی ہے. چونکہ اب حکمت کی بحث آپ دیکھیں، حکمت کب پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ یوں تھوڑا حکمت ہے کیا؟ لقمان کیوں معروف ہیں؟ لقمان محققین کے نظریے کے مطابق نبی نہیں تھے، لیکن حکمت کے درجے پر اتنا پہنچے کہ قرآن میں ایک سورہ نام سے آ گیا، لقمان، سورہ لقمان. اور اس میں آپ دیکھیے جو موعظے ہیں لقمان کے، اس سے حکمت کا انداز ہوتا ہے. حکمت کب آتی ہے انسان میں؟ من اخلص للہ 40 صباحا، جو اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خدا کے لیے وقف کر دے. 40 دن کے لیے خدا کے لیے وقف کر دے. بہت آسان کام نہیں ہے یہ کہہ دینا 40 دن تو ہم ہیں خدا کے لیے. نہیں، کہنے سے نہیں ہوتا ہے. کچھ اس کی فکر ہی نہ ہو جس خدا کے. کیا ہوگا؟ اس کے دل سے حکمت کا چشمہ اس کی زبان پر جاری ہوگا. یہ ہے حکمت. کتنی خالصانہ انداز سے ابو حمزہ نے اپنے آپ کو اپنے امام سے متصل کیا کہ وقت کا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سند دے رہے ہیں لقمان زمان کی، چونکہ 3 امام کا ظہور دیکھا ہے. کون ہے یہ امام؟ نے پرورش کی ہے مجاہد کے عنوان سے. امام نے تربیت کی ہے. مخالفین کا جواب خود تو نہیں جا سکتے ہیں، تربیت کرو. ایسے جوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جو مقابلہ کر سکے منحرف افکار کا. ہماری سب سے بڑی مشکل ہماری جہالت ہے. ہم سب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہتے ہیں. ہم کیوں شبہات کے مقابلے میں چت ہو جاتے ہیں؟ ذرا سا اعتراض سامنے آ جاتا ہے کیوں ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں؟ ذرا سا کسی نے کوئی شبہ وارد کیا کیوں ہم واویلا مچانے لگتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ ہو گیا، اب اس کا کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل ہماری جہالت ہے. پرانے زمانے میں بچے کیوں زیادہ مرتے تھے ولادت کے وقت؟ خواتین کی ولادت کے وقت زیادہ موت کیوں ہوتی تھی پرانے زمانے میں؟ آج بہت کم موت کیوں ہوتی ہے؟ آج پرانے زمانے میں پیدا ہوتی 1 سال 2 سال کے اندر بچوں کو چیچک کیسے نکل جاتی تھی، خسرہ کیسے ہو جاتا تھا، نیمونیا کیسے ہو جاتا تھا. آج کیوں نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ؟ بہت کم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا تھا؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ پرانے زمانے میں مرض آ جاتا تھا تو علاج کیا جاتا تھا. اب حمل کے پریگننسی کے زمانے سے ہی ٹیکہ شروع ہو جاتا ہے.
مدافعت کی، ڈیفنس کی قوت اس میں زیادہ کر دی جاتی ہے. بچے کے پیدا ہوتے ہی 2 سال تک مسلسل ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ مرض قریب ہی نہ آنے پائے کہ علاج کی نوبت آئے، کہ موت کی نوبت آئے، کہ واہ ویلا ہو، ہائے بچے کو خطرہ ہو گیا، ہائے بچے کو چیچک ہو گیا. نہیں، ہائے بچے کو پولیو ہو گیا. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. اب قطرہ قطرہ پہلے ہی پلایا جا رہا ہے تاکہ مقاومت، تاکہ ڈیفنس کی صلاحیت پیدا ہو، مرض آنے ہی نہ پائے. چونکہ ہمارا جسم کمزور ہے معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جہالت کی بنیاد پہ، اس لیے جو بھی اعتراض آتا ہے ہم چت ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں. اگر ہم کو علم کا ٹیکہ لگا دیا جائے، اگر ہمیں اسٹڈی کی عادت ہو جائے، اگر ہمیں مطالعے کا شوق ہو جائے تو ہمارے لیے ساری مشکل حل ہو جائے گی. پھر ہر ایک شبہ کرنے والے کا، ہر ایک منحرف انسان کا ہم جواب دے سکتے ہیں. پھر ہر 2 منٹ پر آ کے عالم دین سے نہیں پوچھیں گے ہاں یہ ہو گیا مولانا اب اس کا جواب آپ کو دینا ہے. ہمیں کیوں دینا ہے؟ تم خود حل کرو. کوئی بہت اہم مشکل ہو تو حل کیا جائے. ہماری جہالت ہے، ہماری نادانی، ہم نے اپنے آپ کو علم کے ٹیکے سے آراستہ نہیں کیا ہے. لہذا فوراً کوئی وائرس آتا ہے فوراً بیچانی بڑھ، اینٹی وائرس نہیں لگایا اپنے میں. ہم اگر اپنے آپ کو وائرس سے دور کر لیں تو خود بخود مشکل حل ہو جائے گی. پھر کوئی بھی وائرس آ جائے ہمیں پریشان نہیں کرے گا. ائمہ معصومین نے ایسے افراد کی تربیت کی. ابو حمزہ تم کو مقابلہ کرنا ہے اس زمانے کی منحرف فکر سے. کون ہے منحرف؟ قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، مرجیہ ہیں، خوارج ہیں. مرجیہ کون ہے؟ بالی علی کرو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس زمانے کے لعن اللہ المرجیہ، چھٹے امام کی حدیث. اللہ لعنت کرے مرجیہ پر جو یہ کہتے ہیں فقط علی علی کرو، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. انحراف فکری. کون مقابلہ کرے گا؟ ابو حمزہ تم کو مقابلہ کرنا، ہم نے تربیت کی ہے تمہاری. وہ جو خدا کے جسم کے قائل ہیں، ابو حمزہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے. قدریہ، خوارج جو علی کے دشمن ہیں، حروریہ جو علی کے دشمن ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ابو حمزہ تمہیں مقابلہ کرنا، ہم نے تمہیں آمادہ کر دیا. اب ہم تک آنے ہی نہ پائے، پہلے تم ہی حل کر دو. اس کا جواب تم، ہم نے تربیت کی ہے تمہاری. منحرفین سے مناظرہ کرو. تم مناظرہ کا مطلب آستین الٹنا نہیں ہے. مناظرے کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. مناظرے کا مطلب یہ کہ مانے چاہے نہ مانے، مذہب قبول کرے یا نہ کرے، لیکن دل اس کا اعتراف ضرور کرنے لگے، دل اس کا نرم ضرور پڑ جائے. اسی لیے مناظرے کو جدال احسن کہا گیا. ابو حمزہ تم ہمارے معتمد ہو، تم ہمارے معتبر ہو، تم ہمارے اصحاب سر میں سے ہو. بہت اہم راز ہے پہچاننے کا طریقہ. یہیں پر اس بات کو آپ کو سمجھ، راویوں کو کیسے پہچانیں گے آپ کہ کون راوی کس درجے کا تھا؟ بحث ہماری مجلس کی نہیں ہے، درس کا عنوان ہے، اس لیے 2-4 باتیں آپ کو سامنے پیش کر دیں. مجلس کا ایک اپنا عنصر ہوتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، سننے والے سنتے ہیں. درس کا ایک اپنا عنوان ہوتا ہے، دونوں طرف سے بولا جاتا ہے. آپ کو وسط درس میں بھی اختیار ہے بولنے کا، درس کے بعد بھی سوال کرنے کا اختیار ہے. البتہ کریٹیریا ہم بیان کریں گے سوال کا انشاءاللہ. سوال کیسے کیا جائے، کیوں کر کیا جائے، سوال کی منطق کیا ہے، سوال کیوں کیا جائے، سوال کی ضرورت کیا ہے، ہاں وہ ہم بتائیں گے تاکہ اس معیار کے مطابق سوال ہو. راویوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کون راوی کس درجے کا تھا؟ ایک تو معصومین کی کسی کی شان میں روایت آ جائے کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، ایسے ہے ویسے، جیسے ابو حمزہ کا سوال. ایک نہیں، راوی کو پہچاننے کا طریقہ اس کے سوالات سے پتہ چلتا ہے. المرء مخبون تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے. کمر سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد. جب تک انسان نہیں بولتا ہے عزت بچی رہتی ہے، جہاں بولا کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کھل کر سامنے.
اگر پہچاننا ہے راویوں کو تو کس درجے کے، تو ان کے سوالات کو دیکھیے. آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون سے شغل کا مالک ہے، کون سا کام کرتا ہے. کھجور بیچنے والا ہے، میسا میں تمار، کھجور فروش ہے، کوئی اوقات ہے کھجور بیچنے والے کی؟ کوئی ہے اس کی سماج و معاشرے میں عزت و حرمت؟ نہیں. معمولی جو ٹھیلے پر کھجور بیچتا ہو اس کی کیا آپ کی سامنے عزت ہے؟ نہیں. مادی لحاظ سے کھجور بیچنے والا ہے، مانوی لحاظ سے اصحاب سر میں سے ہے. علی مرتضیٰ سے کہتا ہے میں ایک مرد کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی داڑھی سے خون بہ رہا ہے. میں بھی تو ایک مرد کو دیکھ رہا ہوں جو کوفے میں جس کے شکم کو پارا کیا جا رہا ہے، جس کی زبان کھینچی جا رہی ہے. کون ہے اتنا رازدار؟ کون ہے ایسا رازدار؟ رازدار کون ہے؟ شب نیمہ شعبان ہاتھ پکڑ کے صحرا میں لے جا کے کمیل یہ دعا میرے لکھو، خضر کی دعا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. دعائیں فقط ترجمہ کے لیے نہیں ہے، کچھ مزہ نہیں آئے گا تا وقتے کی عربی عبارت نہ پڑھی جائے. خود نور ہے اس میں، البتہ فقط عربی عبارت بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے تا وقتے کے ترجمہ نہ پڑھا جائے. زید شہام قصاب ہے، چربی بیچنے والا ہے، گوشت بیچنے والا ہے، لیکن جتنی عالم ملکوت کی روایت، جتنی عرش کی روایت، جتنی لا کی روایت، جتنی کرسی، جتنی بالا بالا روایتیں سب زید شہام سے ہیں. معلوم ہے کس وادی میں سیر کر رہا ہے، کہاں ہے؟ ابو حمزہ صومالی یہ کہاں کی دعا ہے؟ یہ سڑک پر، پبلک میں، مسجد میں نہیں، جہاں کوئی نہیں رہتا. سحر کے وقت آپ کے پاس کوئی رہتا ہے باہر کا؟ نہیں رہتا ہے آپ کے مسئلے پر. لیکن یہ کتنا رازدار ہے امام کا کہ سحر کے وقت امام کے ساتھ ہے. کہتا رات بھر امام نماز پڑھتے رہتے تھے، جب سحر کا وقت آتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے. کتنا رازدار ہے امام. جتنی اہم اہم روایت ہے، رسالۃ الحقوق، 51 حقوق، ایک اسلامی حکومت کا منشور رسالۃ الحقوق. انسان کے جسم کے کیا حقوق ہیں، انسان کے عوامی حقوق کیا ہیں، بادشاہ کے حقوق کیا ہیں، رعایا کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، حاکم کے حقوق کیا ہیں، غلام کے حقوق کیا ہیں، آقا کے حقوق کیا ہیں، محلے والوں کے حقوق کیا ہیں، نہ معلوم کیا 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 کیا. کون راوی؟ ابو حمزہ صومالی. کہ نجاشی کہتے ہیں، کشی کہتے ہیں کہ شاہکار ابو حمزہ صومالی میں سے رسالۃ الحقوق ہے. چوتھے امام کے ہیں. 34 سال زندگی گزاری ہے، 34 سال زندگی گزاری ہے چوتھے امام کے ساتھ، 17 سال پانچویں امام کے ساتھ، 37 سال چھٹے امام کے ساتھ. اصحاب سر میں سے طالب علم ہے. سب سے بڑی فخر ہے ابو حمزہ صومالی کا کہ طالب علم ہے، دعویٰ نہیں ہے اسے. کوئی طالب علم بن جائے تو کمال ہے. چھٹے امام سے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں اغد عالما. ابو حمزہ یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. ذہن میں تمہارے صلاحیت نہیں ہے، طالب علم نہیں بن سکتے، ذہن میں اتنی رسائی نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکو. تیسرا راستہ ہے او احبب اہل العلم. اے ابو حمزہ عالم نہیں بن سکتے، متعلم نہیں بن سکتے، علماء سے محبت کرو، اہل علم سے محبت کرو. نہیں کرتے ہم اہل علم سے محبت، گالیاں دیں گے انہیں، آپ کیا کر لیجیے گا؟ ہاں ہم ان کی برائی کریں گے، ہم ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، آپ کیا کیجیے گا؟ کہاں اس کا نتیجہ بھی ہم بتا دیتے ہیں. وَلَا تَكُنْ رَابِعًا. اے ابو حمزہ چوتھی قسم بننے کی کوشش نہ کرنا. اور کیا ہو جائے گا؟ فَتَّهْلِكُ بِبُغْضِهِمْ. اے ابو حمزہ اگر چوتھی قسم اختیار کی اور اہل علم سے دشمنی رکھی تو ہلاک ہو جاؤ گے. اب تم جانو، تمہارا خدا جانے. ہم نے بتا دیا کیا ہوگا نتیجہ. ہلاک ہو جاؤ گے یعنی کیا مطلب؟
یعنی بظاہر لگو گے علی کے ماننے والے، عمل بولے گا کہ علی کے دشمن ہو. تمہارا کردار بولے گا کہ تم کو علی سے نفرت ہے، علی کو تم سے نفرت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کردار پکارے گا، زبان بولے گی. تمہارے منہ سے اچھی بات کبھی نکلے ہی کہ نہیں. تمہارے اندر شہد کی مکھی کی صفت آئے گی نہیں، تمہارے اندر عام مکھیوں کی صفت آئے گی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. چوتھی قسم نہ بننا، فتہلکوا ببغضہم، ہلاک ہو جاؤ گے. اپنے ہی کو عقل کل نہیں سمجھتا ہے، جو ہم جانتے کوئی دوسرا نہیں جانتا. نہیں، ایسا نہیں ہے ابو حمزہ. امام کی روایت امام کے سامنے آگے پڑھتا ہے، مولا دیکھیے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. کتاب الزہد کی قرات آگے کر رہا ہے امام کی. ہمیں حمد و سورہ صحیح نہیں آتا، نہ ہچکچانے کی ضرورت، نہ جھجکنے کی ضرورت. اور کسی کے سامنے جو اچھی قرات جانتا ہے اس کے سامنے اپنا حمد و سورہ صحیح کر لو تاکہ نماز صحیح ہو جائے کم سے کم. اور کون سی مشکل ہے تمہاری؟ آیت اللہ العظمہ گل پائگانی اللہ مقام ہو، عظیم الشان مرجع تقلید اپنے زمانے کا. جب مصر کا وہ قاری آیا، مصر کا قاری آیا ملنے کے لیے، تو آیت اللہ گل پائگانی کا ذرا سا بیٹھ جاؤ. بیٹھا وہ، جب جانے لگا تو کہا ذرا سا میں حمد و سورہ پڑھتا ہوں، تم سن لو صحیح کر دو. اتنا بڑا مرجع تقلید. چونک گیا وہ کہ آپ ہم سے، کون سی مشکل ہے، تم نے اس میں کام کیا ہے، تم اس میں اسپیشلسٹ ہو، تم اس میں ماہر ہو. اگر ہم تمہارے سامنے پڑھ دیں گے اور تم صحیح کر دو گے تو کون سی مشکل ہے، مرجع تقلید ہے. آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اس زمانے کا مرجع تقلید، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حجت ہوا کرتے تھے. اس نے کہا ہاں یہ قاری ہمیں سکھائے گا. کہاں سکھا سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلسل رائے علم میں سمجھ رہا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. مستجاب الدعوات ہے. کون ہے مستجاب الدعوات؟ ابو حمزہ سمالی. اب کیوں مستجاب الدعوات نہ ہو؟ جس نے 100 سال ائمہ کے ساتھ گزارے ہوں، وہ مستجاب الدعوات نہ ہو تو کیا ہو؟ لمحہ چھٹے امام فرماتے کیسے ہو گیا؟ بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، لے کے گیا ہاتھ بیٹھلوانے کا، اس کا تو ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. لمحے بھر میں میرا دل ٹوٹ گیا بچی کی تکلیف دیکھ کے. بس وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا جو امام نے مجھے تعلیم دی تھی میں نے اس کی تلاوت کی. بس اب جو وہ آیا شکست بند ہاتھ بیٹھانے والا، اس نے دیکھا کہتے تو اس کے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی مرض ہی نہیں تھا. چھٹے امام نے کہا ابو حمزہ معلوم ہے تمہیں یہ کیسے حاصل ہوا؟ وافقت دعا الرضا، تمہاری دعا رضا الہی سے موافق ہو گئی. تمہاری دعا رضا الہی میں اتصال ہو گیا. تستجیب لکا فی اسرع من طرفتین، اس رضا اور دعا کی موافقت و اتصال کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تمہاری دعا قبول ہو گئی. یہ رابطہ برقرار، دل ٹوٹے خدا کی بارگاہ میں تو کرشمہ ہے. چوتھے امام سے ملاقات ہے، پہلی بار ملاقات ہے. دیکھیے کہتے ہیں کربلا کے واقعے کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد میں نے دیکھا کوئی کوفے میں باب الفیل سے وارد ہو رہا ہے. البتہ باب الفیل اس زمانے میں معلوم ہے، جو لوگ کربلا جا چکے ہیں، کوفے جا چکے ہیں، باب الفیل باب الصوبان کا نام معاویہ نے بدل کے رکھ دیا تھا، اس آستان ہے اس کی. ابھی تک وہ باب الفیل چلا رہا تھا. یہ صدام ملعون کے ہٹنے کے بعد آیت اللہ العظمہ سستانی متظل العالی نے اس کو پھر باب الصوبان نام دیا ہے. دیکھا کہ ایک انسان ایک خاص حالت میں 2 کالے غلاموں کے ساتھ باب الفیل سے مسجد کوفہ میں وارد ہو رہا ہے.
بس اس کا انداز ایسا والہانہ تھا کہ اس نے میرے دل کو کھینچ لیا، میرا دل اس کی طرف جذب ہوتا چلا گیا اور میں اس کا ہو گیا۔ اب میں جو اس کا ہو گیا تو اس سے ہٹنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب میں نے کیا کیا؟ ساتھ ہو گیا فقط؟ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ امام نے بھی ایسے ہی نہیں رکھ لیا ابو حمزہ کو، کہا ابو حمزہ تمہارا نام میرے اس دیوان میں ہے جس میں ہمارے شیعوں کا نام ہے، تمہارے فرزندوں کا بھی یہ نام ہے، بعد میں وہی بچے پیدا ہوئے، تمہارے باپ کا بھی نام ہے، اس لیے تم ہم سے قریب آ گئے ہو۔ ایسی کوئی ہم سے قریب نہیں آ جاتا ہے۔ اور اب جو آیا امام کے ساتھ یہ جوان ہے، 15 16 17 سال سے زیادہ سن، تو اب اس نے فقط امام کے ساتھ اٹھک بیٹھک کو کمال نہیں سمجھا ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں تو فلانے کے ساتھ چلتے ہیں، یہ نہیں، اب اس نے سیرت کو اپنانا شروع کیا، امام کی حرکات و سکنات کو لکھنا شروع کیا۔ یہ نماز پڑھتے ہیں تو ابا گر جاتی ہے تو اٹھاتے نہیں ہیں، دیکھیں یہ کون سی بات ہے؟ مولا یہ نماز میں آپ کی ابا گر گئی، آپ نے اٹھایا نہیں، وائے حق، تو یہ معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ پوری نماز میں ہاتھ ایک جگہ نہیں ہے، کبھی بال سنور رہے ہیں، کبھی کالر صحیح ہو رہا ہے، کبھی پینٹ صحیح ہو رہا ہے، کبھی شرٹ صحیح ہو رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کہیں اور ہے، خدا کے پاس نہیں۔ البتہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، ممکن ہے بولنے والے میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہو، یہ نہیں کہ خالی جتنی باتیں دوسروں ہی میں، اپنے کو کچھ ہے ہی نہیں خبر۔ مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم سب دوسروں کو بتاتے ہیں، اپنی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ، امام کی ہر چھوٹی بڑی چیز ابو حمزہ نے بھی یہی کہا جب امام نے فرمایا وَيْحَكْ أَتَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَنْ، جانتے ہو کس کے سامنے کھڑے ہو؟ إِنَّ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهُ، بندے کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی مگر وہی کہ جو بھیج رہا ہے۔ کیا بھیج رہے ہو؟ اب بتائیے کیا کہیں ابو حمزہ، ہم لوگوں کی نماز کی کیا حالت ہوگی؟ جو ان تو فدا قد ہلکنا، ہم تو مر گئے مولا، اب بچا کیا ہمارے پاس؟ آپ جس نماز کو کہہ رہے ہیں تو ختم، پھر تو نماز ہماری، پھر تو کچھ ہے ہی نہیں ہماری نماز میں، ہلکنا، ختم ہو گئے مولا، مر گئے۔ فقال کلا، دیکھیے امام ہے، جب تم خوف سے نا امید ہونے لگو تو یہ امام ہے جو امید کی کرن دکھاتا ہے، یہ امام ہے جو تمہیں اٹھا، نہیں گھبراؤ نہیں، کلا آبادا، بالکل نہیں، ان اللہ تعالی یتمم ذلک بالنوافل، تمہاری واجب میں مشکل ہے، واجب نمازوں کے بعد جو مستحبی نمازیں نافلہ ہیں اسے پڑھ لو، اللہ اسے حل کر دے گا۔ وہ تمہاری جو کمی ہے، نقص ہے تمہاری نماز کا، وہ نوافل کے ذریعے سے خدا کامل کر دے گا۔ دیکھیے امید کی کرن، ایسی نماز تم ادا نہیں کر سکتے ہو اور نوافل کے ذریعے سے اسے پورا کر لو۔ کیا کیا کام کیا؟ نماز وتر میں امام کیسے دعا پڑھتے ہیں، سفر کے وقت امام کیسے دعا پڑھتے ہیں، کیسے امام چلتے ہیں، کیسے امام بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ عمل ان کا نہیں ہے، یہ اسوہ ہے، یہ نبی اکرم جس طریقے سے اسوہ، یہ انہی کا نمائندہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قدوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اس کے اوپر چلنا، اس لیے ہر ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے۔ رات میں فقیروں کو کھانا دیتے ہیں، 100-150 گھروں کی پرورش کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کیسے کرتے ہیں پرورش۔ یہ ہمیں 10,000 روپیہ کسی کو دے دیا، 10 لوگوں کو بتایا، ہم ان کو دیا، ہاں وہ میری وجہ تو وہ چل رہا ہے، وہ مدرسہ، وہ اسکول ہماری وجہ تو، ہاں ہم دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں، میرا خمس سب وہیں جاتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ کہیں 150 گھروں کی پرورش کرتے تھے اور سب کہتے تھے دیکھو یہ ہمارے خاندان کے زین العابدین ہیں،
یہ ہمارے خاندان کے علی ابن الحسین ہماری پرورش نہیں کرتے ہیں، اور وہ ایک نہ معلوم کون بندہ خدا ہے جو سب کے سناٹے میں آ کے ہمیں روٹیاں دیتے، گھر والے برائی کر رہے ہیں۔ جب مر گئے تو پتا چلا، جب شہادت ہو گئی تو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں دیتا تھا رات میں روٹی، یہ روٹیاں جب بند ہو گئیں تب پتا چلا کوئی اور نہیں دیتا تھا، یہی زین العلماء تھے جن کی ہم برائی کرتے تھے۔ یہ کون لکھتا ہے؟ یہ ابو حمزہ لکھتے ہیں، یہ ابو حمزہ لکھتے ہیں۔ ابو حمزہ سوال کرتے ہیں امام سے، میں نے عرض کیا نا آپ سے، سوال کیسے کریں؟ یہ پہلے ہی دن آپ کے لیے واضح کرتے ہیں تاکہ آئندہ آپ جو سوال کریں کرائٹیریا معین رہے۔ جتنے سوال ہو چکے ہیں، جواب مل چکے ہیں، پھر اسی کی تکرار۔ تو یہ آئے ہیں ایران سے 20 سال رہے کہ ان کو بڑا دعویٰ ہے، پوچھے یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب وہ جواب دیتے مانو فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پوچھ چکے تو پھر کیا کرتے پوچھنے کی؟ اچھا جتنے دوسروں سے متعلق ہیں سب سوال ہوں گے، امام کا خون پاک ہے کہ پاک نہیں ہے، امام وہاں گئے تو کیسے ہوا، امام کو فلاں ہوا۔ ابھی اپنی مشکل حل کرو، سماج کی مشکل حل کرو، جوان کی مشکل حل کرو، فیس بک کی مشکل حل کرو، انٹرنیٹ کی مشکل حل کرو، کو ایجوکیشن کی مشکل حل کرو، لڑکیوں کی مشکل حل کرو، شادی بیاہ کی مشکل حل کرو، اپنی زندگی کی مشکل حل کرو، اپنی معنویات کی مشکل حل کرو۔ جتنی یہ سب دوسروں سے مربوط باتیں، جیسے ہم کو کچھ ہے ہی نہیں، ہم سب کچھ کر چکے، کامیاب، بالکل کچھ ہے ہی نہیں ہمیں، جیسے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اپنے سے متعلق کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ خدا تک پہنچیں۔ وہ کیسے پہنچ گیا، آپ خود دیکھیے کیسے پہنچیے گا۔ ابو حمزہ سوال کرتے ہیں، دیکھیے میں نے عرض کیا کیسے کیسے سوال ہے، کرائٹیریا معین، سل تفقہا ولا تسأل تعنتا۔ سوال کرنے سے ممانعت نہیں ہے، سوال علم کی کنجی ہے، جو سوال نہ کرے اس کا مطلب اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، نصف العلم ہے، کسی کا سوال کرنا بھی نصف العلم ہے، لیکن کرائٹیریا معین ہے۔ پوچھو گہرا علم حاصل کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے نہیں، تولنے کے لیے نہیں، پرکھنے کے لیے نہیں، پوچھو جو۔ اور کوئی بھی ممبر پر آتا ہے تو سلونی کہہ کے نہیں آتا ہے، وہ فقط علی کو راس آیا ہے۔ سلونی دعویٰ کیا جو غیر نے، ممبر سے منہ کی کھائی۔ علی کے علاوہ جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ممبر سے، وہ منہ کی کھائے گا۔ یہ دعویٰ فقط علی کو راس آیا، علی مرتضیٰ کے علاوہ یہ دعویٰ کسی کو راس نہیں آیا۔ تو کوئی بھی سوال کرتا ہے، جواب دینے والا اس بات کا دعویٰ کر کے نہیں بیٹھا کہ سب کچھ جانتا ہے۔ ابو حمزہ سواری سوال کرنا جانتے ہیں، لطیف سوال، لطیف سوال۔ مولا کیا خدا، توحیدی سوال، ایک دو سوال کا نمونہ آپ دیکھیں۔ مولا کیا خدا کی کوئی جگہ ہے خاص معین، کوئی مکان ہے خدا کا؟ نہیں، بالکل نہیں، خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے، خدا ہر جگہ۔ فلما اسریا بنبیہ، اچھا کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر اپنے نبی کو کیوں لے گیا تھا؟ دیکھیے امام سوال کرتا ہے، لطف آ رہا ہے، لما اسریا بنبیہ کیوں لے گیا؟ کیا جواب امام کا؟ لیرہ ملکوت السماوات والارض، خدا اپنی جگہ دکھانے نہیں لے گیا تھا، اپنی نشانیوں کا دیدار کرانے لے گیا تھا۔ وما فیہا من عجائب وصفہ، جو اس کی عظیم نشانیاں تھی جو انسان کی آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں، وہ دکھانے لے گیا تھا، کوئی خاص جگہ دکھانے نہیں لے گیا تھا۔ اچھا مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ ابو حمزہ سوال اب دیکھیں، مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ کہا ابو حمزہ ذوالفقار کو ذوالفقار اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی ذوالفقار کی ذات پر آیا وہ دو جہت سے فقیر ہو جاتا ہے، جو بھی جس پر بھی ذوالفقار کا وار ہوتا تھا وہ دو جہت سے فقیر ہو جاتا تھا۔ یعنی کیا مولا؟ کہ ایک تو زندگی کی نعمت سے محروم ہو جاتا تھا، دنیا کی زندگی کی نعمت سے فقیر ہو جاتا تھا، دوسرے آخرت میں جنت کی نعمت سے فقیر ہو جاتا تھا، اس لیے سب ذوالفقار کہا جاتا ہے۔
مولا کیا آپ سب لوگ قائم بے دین اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ سب لوگ دین پر قیام کرنے والے نہیں ہیں؟ دین کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم سب دین کا الستم کلکم قائمین بالحق، بولا کہ آپ سب لوگ حق پر قیام کرنے والے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، ہم سب دین پر حق پر قیام کرنے والے ہیں، حق کے اوپر کبھی بھی وقت آئے گا تو قیام کریں گے۔ تو پھر لما سمی القائم قائما، اگر آپ سب لوگ حق پر قیام کرنے والے ہیں تو پھر آخری کو قائم کیوں کہا گیا؟ سوال دیکھیں آپ، سوال کرنے والے کا سوال دیکھیں، امام کی تربیت یافتہ کیسے سوال کریں۔ کہاں ابو حمزہ، جب حسین زیر خنجر تھے فرشتوں میں چیخ و پکار کی آواز، چیخ ماری فرشتوں نے، خدایا یہ تیرے نبی کا نواسا ہے، تو دیکھتا رہے نا، اس طریقے سے مارا جائے گا ان ذلیلوں کے ہاتھ سے، ان نابکاروں کے ہاتھ سے، ان پست فطرت لوگوں کے ہاتھ، اس طریقے سے اس کے زن، اس کی بچے، اس کی عورتیں اس طریقے سے ذلیل ہوں گی اور تو دیکھتا رہے گا۔ بس فرشتوں خدا نے کہا صبر کرو ملائکہ، ذرا ان تصویروں کو دیکھو، ذرا ان تصویروں کو دیکھو۔ اب جو دیکھا فرشتوں نے، کہاں کی بات بتائی جا رہی ہے ابو حمزہ کو، سوال کرنے والا تو ہو ایسا، تب تو جواب دینے والا جواب دے۔ جواب وہاں کی بات کیسے بتائے جب اسی میں لگے رہے لوگ، سر میں کتنے بال ہیں، آسمان میں کتنے ستارے ہیں، مکھی کیا کھاتی، یہی سب جب تک ہوتا رہے گا، کہاں سورج کی روشنی پڑی، کہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، اب یہی سب جب ہوتا رہے گا، معمہ جب حل کروایا جائے گا سوال میں، وہاں کی بات کب بتائی جائے گی جب سوال کرنے والا ابو حمزہ جیسا ہو۔ دیکھا فرشتوں نے، تو اب جو دیکھا فرشتوں نے صورتوں کو، تو اس میں ایک صورت دیکھی جو حالت قیام میں تھی۔ خدا نے آواز دی فرشتوں کو مخاطب کر کے، لَأَنْتَقِمَنَّ بِهَذَا، یہ جو کھڑا ہے نا حالت قیام میں ہے، میں اسی کے ذریعے سے اپنے حسین کے خون کا بدلہ لوں گا۔ تم گھبراؤ نہیں، یہ جو ہم بار بار فریاد کرتے رہتے ہیں منتقم خون حسین آ جائے، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں، اس لیے خدا نے اس کے ذریعے سے وعدہ لیا ہے۔ ملائکہ ہی نہیں روئے، سب روئے حسین پر، سب روئے حسین پر، ہر ایک نے آنسو بہایا حسین پر، فرشتوں نے، جنوں نے، انسانوں نے، زمین نے، آسمان نے، کیوں قتل کیا حسین کو بغیر جرم؟ جرم فقط یہ تھا کہ علی کا بیٹا ہے، بغضاً لابی۔ مصائب مجھے آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، فقط دو جملے۔ کل اول شب قدر خیال رکھیے، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے شب قدر کے لیے، آمادہ کیجئے دعاؤں کے ذریعے سے، دعا کیجئے کہ آنکھیں پرنم ہیں، اس لیے کہ بہت غم ہے آپ کے پاس، غم کی تھا نہیں آپ کے پاس۔ آج آپ نے تھوڑا سا احتجاج کا مظاہرہ دیکھا، یہ احتجاج ہے، غم سے دل خون ہے۔ ہم نے تو مزار کی بے حرمتی دیکھی، ہم نے تو گھر کی بے حرمتی دیکھی، جس در پر آ کے رسول سلام کیا کرتے تھے اس در کی بے حرمتی دیکھی، ہم نے تو اس رخسار کی بے حرمتی دیکھی ملائے عام میں جس کو رسول اکرم چوما کرتے تھے، ہم نے تو ان ہاتھوں کو ورم زدہ دیکھا کہ جس کو رسول چوما کرتے تھے، ہم نے تو ان بازوؤں کو ورم زدہ دیکھا جو رسول کی محبتوں کی علامت تھی،
ہم نے تو اس پہلو کو شکستہ دیکھا جس میں رسول کی اور روح پوشیدہ تھی. ہمارے غم کی کوئی تھا نہیں. اگر وہاں کوئی آ کر لکڑی لے کر نہیں آیا ہوتا تو آج زینب کبریٰ کے مزار کو انہدام کرنے کی توفیق کی جرت کسی میں نہ ہوتی. یہ وہی ملعون ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا. اگر اس وقت مسلمان متحد ہو گیا ہوتا تو آج یہ علی مرتضیٰ بے چین ہے. کس لیے بے چین ہے؟ اس لیے کہ اب ان سے دل میرا پک گیا ہے. خدایا ہمیں ان سے بہتر جگہ لے جا, ان کو مجھ سے بدتر حاکم دے دے. یہ علی کی بد دعا ہے. لہذا جب ضرورت لگی تو کہا روتے کیوں؟ میری مثال تو اس پیاسے کی ہے جو پیاس کی شدت میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. اسے چشمہ آب مل گیا, اب وہ چلا گیا. تم رو نہیں, علی تو بہت اچھی جگہ جا رہے. اب رونے کے تمہارے دن آئے. اب تمہیں کون ملے گا؟ حجاج ملے گا. اب تمہیں کون ملے گا؟ اب تمہیں یزید ملے گا. اب علی کو تو مل گیا. علی تو فستو اور رب کا. جو مظلومیت علی کی مظلومیت مسجد کوفہ میں شہید ہونا نہیں ہے, انحراف علی کی مصیبت ہے. چاہنے والے جب منحرف ہو جائیں تو یہ علی کی مصیبت ہے. پروپیگنڈا بڑی بری چیز ہے. علی کی مصیبت یہ نہیں کہ علی مسجد میں شہید ہو, تو علی کا کمال ہے جو کسی کو نہیں. علی کی مصیبت یہ ہے کہ جب اگر رونا کبھی ہے تو اس پر روئیے گا. اسی میں بات میں تمام کر دیتا ہوں, پھر آپ کو اگر سوال کرنا ہوگا سوال. علی کی مصیبت یہ نہیں ہے کہ علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا, وہ تو علی کو کامیابی مل گئی. پروپیگنڈا کتنا اثر کرتا ہے. بیجا پروپیگنڈا, غلط پروپیگنڈا. جب مولا کو ضرورت لگی تو شام والوں نے کیا پوچھا؟ بس پر روئیے جب جب رونا ہے. کہاں شہید ہوئے؟ کوفے میں. کہاں کوفے میں؟ مسجد کوفہ میں. کہاں مسجد کوفہ میں؟ کہاں محراب میں. کہاں محراب میں؟ کہاں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے عالم میں شہید ہوئے. پروپیگنڈا کتنا بری, بدنام کرنا کتنا برا ہوتا. علی معاف نہیں کریں گے اسے جو کسی کو بیجا بدنام کرے, جو بیجا کسی پر تہمت لگائے. علی اسے کبھی معاف نہیں کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام. اور جیسے ہی کسی نے کہا کہ علی محراب میں نماز پڑھے تھے, ویسے ہی کسی بے ادب نے کہا ہے علی نماز بھی پڑھتے تھے. جس پر نماز کو ناز تھا, جس کی نماز پر کائنات کی نماز قربان ہے, اس پر یہی اثر یہاں تھا, وہی اثر کربلا. کتنا آپ کو ہمیشہ سن شاید احساس نہ ہو, جو معرفت امام میں غرق ہوتا ہے ابو حمزہ صومالی کی طرح حبیب ابن مظاہر, وہ یہ جملہ سن لیتا ہے تو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. کہتا ہے اب آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اب ان سے لڑوں گا. جب ظہر کے وقت آپ سوچیں اثر کتنا ہے اس جملے کا. یہی جملہ زور عاشورہ شمر اور ابن سعد نے امام حسین سے کہا, حسین تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے, تمہاری نماز قبول ہوگی؟ یہ جملہ حبیب پر اتنا کاری تھا کہ حبیب سامنے کا فرزند رسول, نماز آپ ان لوگوں کے ساتھ پڑھیے, میں ان سے جہاد کروں گا. حبیب نے اشاروں میں نماز پڑھی اور لڑتے رہے جب تک امام حسین نماز پڑھتے رہے. تیری اتنی جرأت کہ تیری نماز قبول ہوگی, زہرا کے لال کی نماز قبول نہیں ہوگی. دل حبیب سے پوچھئے کہ دل حبیب کیسے چکنا چور ہو گیا یہ جملہ سن کے. حسین کو کہتے ہیں نماز قبول نہیں ہوگی, لیکن حسین نے بھی کیا خوب جواب دیا. تم کہتے ہیں میری نماز قبول نہیں ہوگی, اب ہم سجدے میں جائیں گے تو خود سے اٹھیں گے نہیں. اب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہم خود سے اٹھیں گے نہیں, دنیا کو اٹھانا پڑے گا, دنیا کو بلند کرنا ہوگا. کون اٹھا کے بلند کرے گا؟ نیزہ اٹھا کے بلند کرے گا. یہ منظر کس نے دیکھا؟ یہ منظر ایک بہن, زمین کربلا متزلزل تھی, فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا. ایک بہن نے کہا بیٹا اٹھو. اب جو خیمے کا پردہ اٹھا, السلام علیکم یا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے انشاءاللہ 6 دنوں تک مولانا مراد رضا رضوی قبلہ کے درس کا سلسلہ چلے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں, اور چونکہ سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ اپنے سوال بھیجیں اور جواب سے استفادہ کریں. اب آج 2-3 سوال آئے. بسم اللہ. اچھا, اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جن کا 6 دنوں کا سلسلہ ہے درس کا, یہ پہلے 3 جو لیکچر ہیں وہ آلٹرنیٹ ہوئیں گے. آج ایک لیکچر ہوا ان کا, کل کیونکہ شب قدر ہے, پھر پرسوں ایک, پھر شب قدر, اس کے بعد ایک, اور اس کے بعد 3 لیکچر کنٹینیوس ہوں گے. On getting na ummid after listening to what prayers are accepted, Abu Hamza said, all our prayers have gone vain. To this Imam replied, don't get na ummid. If you can't pray like this, cover it up through nafila. Can you elaborate this last statement? پورا مطلب یہ ہے کہ جب ابو حمزہ ہمارے کو پتہ چلا کہ امام کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے, ایسا کچھ آپ نے نہیں, ہماری نماز قبول نہیں ہوئی ہے, ہماری نماز. جب ابو حمزہ صومالی سے امام نے کہا کہ نماز وہی قبول ہوتی ہے جو تم بھیجتے ہو, اس کے جواب میں ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ اس کا یہ مطلب تو ہماری ساری نمازیں ویسٹ ہوئی ایک طریقے سے. تو امام نے کہا کہ نا امید مت ہو, اگر تمہاری نماز ایسی نہیں ہے تو تم اس کو نافلہ کے ذریعے سے کور کر دو. تو وہ اگر اس کا مطلب کہ آپ تھوڑی اس پہ ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ نافلہ بتا رہے ہیں. لیکن نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں 17 رکعت ہے, ٹھیک ہے. کل جو نمازیں ہیں دن بھر میں روزانہ کی وہ 51 رکعت ہے. 17 واجب ہے, کیا مستحب ہے, نافلہ ہے. وہ کون سے؟ نماز صبح سے پہلے 2 رکعت, نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت, نماز عصر سے پہلے 8 رکعت, نماز مغرب کے بعد 4 رکعت, نماز عشاء کے بعد 1 رکعت جو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور 11 رکعت نماز عشاء ہے نا. یہ تو امام نے کہا کہ تمہاری واجب نمازیں اگر جو ہے وہ غفلت کی شکار ہو جاتی ہیں, اور ایک وہ نماز غفیلہ بھی ہے جو بین مغرب عشاء پڑھی جاتی ہے, تو اگر تمہاری نماز غفلت کا شکار ہو جاتی ہے تو گھبراؤ نہیں, اس کی بعد نماز نافلہ پڑھ لو. خدا اس اس لیے کہ تمہاری واجب تو ہے نہیں, تم اللہ کی خاطر پڑھ رہے ہو, اس کو محبت کی خاطر پڑھ رہے ہو, تو خدا اس واجب کی کمی کو اس مستحب کی بنیاد پر کامل کر لیں. یہ دوسرا سوال ہے, آج ہم کام دھندے میں اتنا بزی ہیں کہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ٹائم نکال دیا, حل یہ ٹائم نکال. جو تھوڑا سا جو ہے وہ ادھر گھومنے ٹہلنے میں وقت گزرتا ہے اس کو کور کیجیے. وہ جو زیادہ رات میں سو جاتے ہیں اس کو زیادہ کم کیجیے. 2 بجے رات تک جو بمبئی کے لوگ جو گھومتے پھرتے ہیں, رات بمبئی کی ہوتی ہے, اسے کم کیجیے. اپنی ٹائمنگ خود سیٹ کیجیے, روٹین بنائیے اپنی. جو وقت کے روٹین نہیں بنائے گا اس وقت تک کچھ نہیں بنتا. روٹین وقت کی روٹین ہے. چوتھے امام سے کیا تھا, دسترخوان بچھایا ابو حمزہ صومالی کے لیے. ابو حمزہ صومالی کھانا کھاؤ, کہ مولا آپ بھی کھائیے. نہیں ہم روزے سے ہیں, ہمارے لمحے لمحے کے کام معین ہے, ہم نہیں کھا سکتے ہیں ابھی, تم کھاؤ. ابو حمزہ صومالی کام اس کے بعد امام کے ساتھ ہو گئے, بیٹھ گئے امام کے ساتھ. دیکھا امام مسلسل مشغول ہے کام میں, مسلسل اوراد و اذکار میں مشغول ہیں. عنوان بصری آتے ہیں چھٹے امام کے پاس, مولانا میں علم تعلیم کیجیے. کہا وہ عنوان بصری جاؤ, ہمارے ہر لمحے کے لیے کچھ دعائیں ہیں, ہر لمحے کے لیے میرے کچھ کام ہے. اتنا وقت نہیں کہ تمہارے پاس ہر وقت بیٹھ کے تم اہل ہو, اپنے ٹائم کو سیٹ کرو. لمحے لمحے کے لیے ٹائم کو سیٹ کرنا ہوگا. بڑا بڑا ٹائم نہیں سیٹ کرنا ہوگا, 1 گھنٹہ یہ کرنا ہے, 1 گھنٹہ یہ کرنا ہے, نہیں 5 منٹ یہ کرنا ہے, 2 منٹ یہ کرنا ہے, 10 منٹ یہ کرنا ہے. روٹین بناؤ, روٹین بیس سے چلو, دیکھو سب ٹائم ملے گا. دنیا میں یہ مرتضیٰ زیادہ تو کوئی مشغول نہیں تھا. ہم مولا جنگ بھی ہے, سوال جواب بھی ہے, باغیچے میں کدال بھی کھودنا ہے, باغ بھی لگانا ہے, پانی بھی پٹانا ہے, اور رات میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ان کے جیسے ہم تھوڑے ہی بن سکتے ہیں, لیکن زرارہ تو بن سکتے ہیں.
محمد ابن مسلم کے راستے پہ تو چل سکتے ہیں, ابو حمزہ صومالی کے راستے پہ تو چل سکتے ہیں. ملے گا کیوں نہیں ٹائم؟ دوسرا سوال ہے آپ کو. آپ نے کہا کہ علم حاصل کرو تو منحرف فکروں سے ڈیفنس کی طاقت پیدا ہوگی. اگر منحرف فکریں خود علم دینے لگیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہاں بہت اچھی بات ہے. منحرف فکریں اگر علم آپ کو دے رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ منحرف فکر ہے, تو آپ اس سے مقابلہ کیجیے, اس سے بات کیجیے, اس سے چیت کیجیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ منحرف ہے. لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں اسے یہ نہ سمجھیے کہ آپ صحیح ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ دسترخوان پر چنے ہوئے کھانے کو کھانے کی عادی بنیے, اپنا کھانا لا کے دسترخوان پر بیٹھنے کی عادی نہ بنیے. بعض لوگوں کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنی فکر کو لا کے دین پر پھیلاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یہ دین ہے. دین کے دسترخوان سے دین کو لینا نہیں چاہتے ہیں. تو اب جو چیز بنا لیا اپنے لیے, اب جو دوسرا اس کے مقابلے میں بولے گا تو بڑے منحرف ہیں, یہ تو بڑے کوئی بات ہم نے نہیں سنی. کیسے لگتا ہے منحرف ہونا؟ ہم بتاتے ہیں کیسے لگتا ہے. کیسے لگتا ہے انسان کو کہ منحرف بول رہا ہے مولانا, منحرف بول رہا ہے عالم دین. ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنے بول رہے ہیں ممبر میں بیٹھ کے, جتنے بول رہے ہیں درس کے عنوان سے, سب جو ہے وہ صحیح باتیں بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل کو تیز کیجیے. ممکن ہے کہ عالم دین بول رہا ہو تو کچھ فکری بول رہا, ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ پہلے سے کچھ سوچ سمجھ کے ایک اصول نہ بنا لیجیے اور اس پر سب کو نہ پرکھیے. آپ دین میں جو چیزیں ہیں اس سے دین کو حاصل کرنا چاہیے. انسان کے لیے کیا ہے, جو بات وہ نہیں سنتا ہے, پہلی بار سنتا ہے, جہاں کسی نے کوئی بات چھیڑی, ارے یہ کیسے ہو گیا, یہ تو بالکل کہاں سے نئی نئی باتیں یہ ایران سے آنے والے لے کے آتے ہیں, وہ یہ آپ کو بتایا نہیں گیا. اچھا یہی عالم امام زمانہ کے ساتھ ہوگا, عجب مشکل ہے. جب وہ آئیں گے تو یہی ہوگا, ارے یہ تو ہم نے سنا نہیں تھا, ہے یہ کہاں سے یہ بول رہے ہیں, ہاں یہ کیا کہاں سے ہو گیا. یہ قرآن بھی کہتا ہے جب انبیاء آتے تھے, ماں وجدنا علیہ آباءنا, یہ ہمارے ابا دادا نے تو جب کچھ نہیں بتایا تھے, کہاں سے بولے جا رہے ہیں. یہ تمہارے ابا دادا گمراہ تھے تو تم بھی گمراہ رہوگے, قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ارے تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے, تمہارے ابا دادا گمراہ تھے تو تم بھی گمراہ رہوگے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہ کہیے کہ یہ تو سنا ہی نہیں, بہت کچھ نہیں سنا ہے. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود, نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ فقط امام کے لیے ہے کہ اگر کہتے ہیں نہیں جانتا تو اس کا مطلب وجود نہیں ہے. یہ فقط امام کے لیے. شہدائے کربلا کے لیے کہا امام حسین نے, لا ادری, میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے باوفا کسی اور کے اصحاب ہو. یعنی اس کا مطلب کسی کے اصحاب اتنے باوفا ہے ہی نہیں جتنے امام حسین کے اصحاب باوفا تھے. وہ امام کو حق ہے کہنے کا. باقی جو کہہ دے اگر آپ نہیں جانتے ہم نہیں جانتے تو اس کا مطلب مراد رضا بھی یہی ہے. کسی عالم دین نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو وہ نہیں جانتے. کتنے بزرگ علماء جا کے سال ہر سال کی زحمت میں ایک فتویٰ دیتے ہیں, آخری عمر میں اس سے بدل جاتے ہیں. کیوں بدل گئے بھائی, کیوں بدل گیا فقیہ؟ کہا اب تحقیق یہاں تک پہنچی, اس کو بھی اقرار ہے کہ ہمارا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ انما ہے, وہ بھی کہتا ہے انشاءاللہ مجزی ہے, انشاءاللہ خدا کے نزدیک یہ معجور ہے, عذر ہے اس کو. اس کا مطلب اسے بھی اقرار ہے کہ اس سے بھی آگے کچھ ہو سکتا ہے. فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم سے بڑا کوئی اور علم ہے, بس جہاں معصوم آ جائے وہاں پر اینڈ ہے, اس سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے. بس یہ تصور کرنا آپ کا کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں اور ممبر پر جو بیٹھا ہے اس کے اینٹی بول رہا ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ عالم دین منحرف ہے. ممکن ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو, آپ ایک چیز کو نہیں جانتے, بہت ساری چیز آپ کو نہیں بتائی گئی, بہت سارے مسائل آپ کو نہیں بتائے گئے. ڈر قوم سے علماء ڈرے, کون اپنے سر وبا مول لے. حلوہ مانا چل رہا ہے, میرا بھی ان کا بھی, خاموشی سے جاؤ نماز پڑھو اپنا کام کرو. کون پڑھے قوم کے مسائل میں, قوم بھی خوش, عالم بھی خوش, وہ بھی ایسی میں, یہ بھی جو ہے وہ اپنے یہاں وہ پھر رہا. یہ کو دغدغہ ہو کہ بھیا لوگ برا کہتے ہیں, کہتے رہیں, ہمیں جو صحیح بات ہے وہ کہیں. ناراض ہوتے لوگ ناراض ہوں, اللہ تو ناراض نہیں ہوگا. اب وہ کھلبلی مچی کہ یہ کون آ گیا, اس نے تو حقہ پانی بند کر دیا ہے.
یہ تو کہتا ہے ادھر نہ جاؤ، یہ تو کہتا ہے کوئی ایجوکیشن میں لڑکیوں کو نہ بھیجو، یہ تو کہتا ہے کہ فیس بک جوان نہ دیکھیں، یہ تو کہتا ہے فلاں نہ کریں، یہ تو کہتا ہے اللہ، یہ کون سے مولانا آ گئے؟ اب انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں بتائیں گے کہ حضرت علی سے دشمنی کیوں ہوئی لوگوں کو، کیا کیا حضرت علی نے۔ اسی لیے غور کیجیے گا اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، سوال زیادہ نہ بڑھ جائے، جواب یہ سن لیجیے آپ۔ انبیاء جس طریقے سے دوست ساز تھے، لوگوں کو اپنا محبوب بناتے تھے، اسی طریقے سے انبیاء دشمن ساز بھی تھے، لوگوں کو اپنا دشمن بھی بناتے تھے۔ انبیاء لوگوں کو فقط اپنا، شیخ مطہری نے اس کو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہے اپنے جاذبہ دافعہ میں اور مختلف جگہوں پر، اور بھی بہت سارے لوگوں نے۔ انبیاء فقط دوست ساز نہیں تھے، لوگوں کو اپنا چاہنے والا نہیں بناتے تھے، فالوور نہیں بناتے، اپنا دشمن بھی بناتے تھے، دشمن ہی بناتے تھے۔ کون بنتا تھا دشمن؟ وہ جو چودھری ہے، وہ جو سیٹھ ہے، وہ جو فلاں ہے، جس کو یہ پیسہ سب تمہارا تھوڑا ہی ہے، اس میں دو غریبوں کا بھی لا دو، ہم دشمن ہو گئے۔ ہاں یہ تم کیا کر رہے ہو پیسہ رکھتے ہوئے حج پر نہیں جا رہے ہیں، ادھر لا پیسہ، چلو حج پہ چلو، اب یہ دشمن ہی بیٹھتے۔ اور یہ تم 360 خداؤں کو کیوں مان رہے ہو، ایک اللہ کو مانو، دشمن ہو گیا۔ تو ائمہ انبیاء دشمن ساز بھی تھے۔ عالم دین، بہترین عالم دین وہ ہیں جو 10 کو اپنا دوست بھی بنائے، 10 کو اپنا دشمن بھی بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ اصول ہے، با اصول انسان کے 10 دوست بھی ہوں گے، 10 دشمن بھی ہوں گے۔ جس کے سب دوست ہو جائیں وہ منافق ہے، اور جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اس میں جاذبے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ سب دافعے کی صلاحیت ہے، جو آتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے اپنے سے۔ باصول انسان کے 10 دوست بھی ہے، 10 دشمن بھی۔ بس یہ دیکھیں کہ اصول با کمال ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ معاویہ بھی با اصول تھا، حضرت علی علیہ السلام بھی با اصول تھے۔ اس نے اتنے لوگوں کو مولا کائنات اور دشمن بنا دیا، کوئی عام بات تھوڑی ہے، کھیل تھوڑی، اتنے لوگوں کو اپنا کر لیا عام بات تھوڑی ہے، کوئی اس میں صلاحیت تھی۔ لیکن با اصول ہونا کمال نہیں ہے، خدا والا اصول ہونا کمال ہے۔ لہذا فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً فیصلہ۔ عالم دین منحرف ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے شاید ہم ہی منحرف ہوں، اب ہم ہی اپنے میں کیوں نہیں فکر سوچتے؟ انشاءاللہ بحث آگے یہ ایک بابا دے بیان صلوات ہماری طرف سے ہی پڑھ دیجیے۔ اصحاب سیر کے معنی کیا ہے؟ اصحاب سیر یعنی رازدار، اصحاب سیر یعنی راز والے۔ ہر آدمی سے تو آدمی راز نہیں بیان کرتا ہے نا، ہر آدمی سے اپنا راز بیان کر دے گا تو اس کے وجود میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ راز کو برداشت کر سکے، 10 کو جا کے بیان کر دے گا۔ آج میں معصومین کے ساتھ جو مشکل پیش آئی ہے وہ اسی میں پیش آئی ہے، کسی کو تھوڑے سے اپنے فضائل بیان کر دیے، یہ اٹھ کے 10 جگہ بیان کر رہے ہیں، اب اس میں سامنے والے میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اب وہ لگا ان فضائل کا انکار کرنے، ارے یہ تو خدا بنا دے رہے ہیں، یہ تو فلاں کیے دے رہے ہیں، یہ تو فلاں کیے دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تم ہمارے راز کو باقی نہیں رکھتے ہو، اس لیے مشکلات میں ہم بھی پڑھتے ہو، تم بھی پڑھتے ہو۔ لہذا ہر ایک کو امام راز نہیں بتاتے تھے۔ آج علی کا نام لینا مگر ان کی سیرت پر عمل نہ کرنا، یہ علی کے فضائل ہیں یا مظلومیت؟ مظلومیت ہے، مظلومیت ہے، تو معلوم ہے مولا کائنات کی آواز حل من ناصر کی گونج رہی ہے، عینونی ببرئن و عفت و اجتہاد و سداد۔ حل من ناصر فقط کربلا میں، حل من ناصر کا اگر شعور ہو نا، شعور ہمیں اگر پیدا ہو جائے تو علی اصغر کی طرح جھولے سے نیچے گر جائیں گے، اگر کان میں حل من ناصر کی آواز گونج جائے ہمارے۔ قربان کیوں ہے علی اصغر کے؟ اس لیے کہ اس 6 مہینے میں اس میں اتنا شعور تھا کہ حل من ناصر کی آواز سن کے اسے ریئیکشن دکھایا۔ مسلسل علی مرتضیٰ چلا رہے ہیں حل من ناصر، حل من ناصر، عینونی عینون، ہم پر احساس ہی نہیں ہے، ہم سوچنے میں جوان ہیں، ہم سوچنے میں بوڑھے ہیں، لیکن اس 6 مہینے کے بچے سے بھی ہمارا شعور کم ہے۔ بس شکریہ آقا، اور انشاءاللہ کل ٹھیک 10 بجے دعائے جوشن کبیر شروع ہوگی، اینڈ اس کے بعد سلسلہ اعمال انجام پیش ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس خلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں وہ سب کچھ اس مہینے میں دے دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتے ہیں،
ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا ہے۔ میرے مالک تیرے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو خطرے میں، خصوصاً پاکستان، بحرین، مصر، سیریا اور دنیا کے جہاں گوشے و کنار میں لوگ ہیں علی مرتضیٰ کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ ہے مظلومیت علی مرتضیٰ کا، ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، مظلوم شہدائے کرام کو آج کی شب مولا کائنات کا مہمان قرار دے۔ مالک ہمیں ویسا بنا دے، ہمارے بچوں کو علم و آگہی کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو غربی سازشوں سے محفوظ رکھ، ہمارے بزرگوں میں عز و وقار عطا فرما، ہماری عورتوں میں عفت و پردہ کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد قرار دے، صاحبان اولاد کی اولاد کو صالح قرار دے، جو مقروض و غیب سے ان کا قرض ادا فرما، ہمیں اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے عظیم شبوں کا، تجھے واسطہ ہے آنے والی راتوں کا، شب قدر کی عظمتوں سے ہمیں بہرمند فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ظلم اپنی حدوں کو پہنچ چکا ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ان کے ظہور کے صدقے میں آج کی شب تمام مومن و مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں، خصوصاً حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو آج کی شب چہاردہ معصومین کا مہمان قرار دے۔